السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کا کنیکٹ وتھ قرآن کے ایک اور سیشن میں استقبال کرتا ہوں۔ آئیے آج ہم دیکھیں گے ضمائر کے متعلق۔ الضمیر المنفصل، منفصل یعنی جدا ہو کر آنے والی ضمیر۔ ضمیر کو انگریزی زبان میں پروناؤن کہتے ہیں۔ پروناؤن، پروناؤن کے متعلق جان لیجئے کہ جب ہم ناؤن کا استعمال نہیں کرتے اور اس کے بجائے ہم اس کی طرف صرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم پرو ناؤن کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کسی شخص کا نام آپ نے بار بار جملے میں کہا ہے، یاسر کھانا کھایا، اور یاسر سو گیا، اور یاسر چلا گیا۔ تو اس طرح بولنے کا انداز نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کہیں گے کہ یاسر آیا اور وہ کھانا کھایا اور وہ سو گیا، تو آپ وہ کا استعمال کریں گے، ہی، جس کو انگریزی زبان میں ہی کہتے ہیں، اور عربی میں وہی ہے ہوا۔ تو الضمیر المنفصل یعنی ڈیٹیچڈ پروناؤن، یہ کل 14 ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہوا، اس کے بعد ہما، پھر ہم۔ ہوا، ہما، ہم۔ ہوا کا مطلب ہے وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے ہیا یعنی شی، وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں۔ تو یہ ہے ہیا، ہما، ہن۔ عزیز ساتھیوں، یہ 6 جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ غائب کے ضمائر ہیں۔ غائب یعنی تھرڈ پرسن۔ انگریزی میں سب سے پہلے فرسٹ پرسن آتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس کے برعکس ہے، سب سے پہلے تھرڈ پرسن سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو 6 آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ 6 کا ترجمہ جب آپ کریں گے تو اس میں وہ کا معنی ہوگا، یعنی وہ شخص آپ کے سامنے موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد۔ ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں۔ یہ پورے 6 وہ کے متعلق ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انت، تو ایک مرد، یو، انگریزی میں یہ ہوگا یو۔ انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد۔ انت، انتما، انتم، یہ 3 میسکولائن کے ہو گئے۔ انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتن تم سب عورتیں۔ پھر سے دیکھیے، انتی، انتما، انتن۔ تو یہ جو 6 ضمائر پروناؤنس ہیں یہ مخاطب کے ہیں، یعنی سیکنڈ پرسن کے ہیں۔ ایک بار غور سے سنیے، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن۔ تو پہلے غائب ہو گیا یعنی تھرڈ پرسن، پھر مخاطب ہو گیا یعنی سیکنڈ پرسن، اس کے بعد آتے ہیں ہم متکلم کی طرف، جس کا مطلب ہے انگریزی میں فرسٹ پرسن۔ انا یعنی میں، آئی۔ نحنو ہم سب یعنی وی، WE وی۔ انا، نحنو، بس۔ تو متکلم میں یعنی فرسٹ پرسن میں صرف 2 ضمائر موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا درس سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد اور چند مثالیں دیکھیے آسانی سے سمجھنے کے لیے۔ دیکھیے اس کا ہم نے ترجمہ بھی آپ کے لیے کر دیا ہے۔ ہوا، ہی، ہما، دے بوتھ، ہم، دے آل۔ یہ 3 مذکر یعنی میسکولائن تھرڈ پرسن کے ہیں، غائب۔ اس کے بعد نیچے دیکھیے غائب مؤنث فیمینائن کے، ہیا شی، ہما دے بوتھ، ہن دے آل۔ اس میں عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں
تثنیہ کے لیے الگ سے ضمیر موجود ہے جو کہ دیگر زبانوں میں نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کا استعمال ہم اسماء کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہوا محسن، وہ نیکوکار ہے کا آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، یا ہوا محسن یعنی وہ نیک ہے، ہما محسنانی، ہم محسنون، ہی محسنۃ، ہما محسنتان، ہن محسنات۔ تو واحد کے ساتھ واحد اسم استعمال ہوگا، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ، جمع کے ساتھ جمع، مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ مؤنث۔ آئیے مخاطب کے دیکھتے ہیں، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، اس کے ساتھ بھی انت محسن، انتما محسنانی، انتم محسنون، انت محسنۃ، انتما محسنتان، انتن محسنات۔ تو اس چیز کا خیال کریے کہ یہاں پر بھی ڈویل کا الگ سے ضمیر موجود ہے جو کہ انتما ہے۔ انگریزی میں صرف اسے یو آل اس طرح ہوگا، لیکن انتما تثنیہ کے لیے الگ سے دیگر زبانوں میں نہیں ہے۔ اس کے بعد متکلم کی مثال دیکھیے، انا محسن، انا محسنۃ، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے برابر ہے۔ انا مسلم یعنی میں مسلمان ہوں، ایک مثال ہے، انا مسلمۃ، میں مسلمان عورت ہوں، میں مسلمان مرد ہوں، میں مسلمان ڈاکٹر ہوں، یا جو بھی آپ کہیں گے اس کے لیے انا ہی استعمال ہوگا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ جب آپ نحنو کی طرف آئیں گے تو اس میں تثنیہ اور جمع دونوں موجود ہیں، نحنو محسنانی، یہ تثنیہ کے لیے آپ نے استعمال کیا، نحنو محسنون جمع کے لیے آپ نے استعمال کیا، دونوں کے لیے نحنو ہی ہے۔ اس کے علاوہ تثنیہ مؤنث بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے نحنو محسنتان، یہ عورتوں کے لیے، نحنو محسنات، اس طرح۔ آئیے اس کی اور چند مثالیں قرآن سے ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان آیتوں میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قل آپ کہہ دیجئے هو القادر، وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا مقصد یہاں پر صرف ضمائر کی طرف اشارہ کرنا ہے، نہ کہ پوری آیت کے ترجمے کی طرف اور اس کے معنی کی طرف۔ قل هو القادر، ہوا ابھی آپ نے دیکھا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اذ ہما فی الغار، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہر دل عزیز ساتھی حضرت ابوبکر صدیق جب غار میں تھے، اس کا یہ واقعہ ہے۔ اذ ہما، جب وہ دونوں، ہما اس کا لفظی ترجمہ وہ دو مرد، اذ ہما فی الغار، جب وہ دو غار میں تھے۔ اس کے بعد دیکھیے مشہور آیت ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہاں آپ نے غور کیا ہوگا ہم جمع ہے اور المفلحون بھی جمع ہے، تو جمع کا استعمال جمع کے ساتھ ہوگا۔ بل ہی فتنۃ، بلکہ وہ تو فتنہ ہے، فتنہ مؤنث ہے، عربی میں ہر چیز مذکر یا مؤنث ہوتی ہے، دیگر زبانوں میں جینڈر اس کا انحصار آدمی یا عورت ہونے پر ہوتا ہے، لیکن عربی میں وہ تو ہے ہی ہے، مذکر کے لیے مذکر ہے، آدمی کے لیے آدمی کے صیغے ہیں، عورتوں کے لیے عورتوں کے ہے، اس کے علاوہ ہر چیز چاہے چرند پرند ان اور پتھر ہو، حجر ہو، ہر چیز عربی میں مذکر ہوگی یا مؤنث، تو فتنہ عربی میں مؤنث ہے۔ اس کے بعد ہن کاشفات ضرہ، ہن جمع کا صیغہ ہے، کاشفات بھی اس کے ساتھ جمع استعمال ہوا ہے، کاشفتن، کاشفتانی، کاشفاتن۔ انک انت السمیع العلیم، انت بے شک آپ، انت آپ ہی، یو السمیع اور العلیم ہے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم رک جاؤ گے، منتہون انتہا سے بنا ہے، انتم جمع کا صیغہ ہے، غور سے دیکھیے، منتہون بھی یہ بھی جمع ہے، منتہی، منتہیانی، منتہون، اس طرح اس کا آئے گا۔ اس کے بعد ہے فقال انا ربکم الاعلی، انا میں، اس کے بعد ہے قالوا انما نحن
مصلحون دونوں بھی، نحن مصلحون جمع ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ درس ہمارا سمجھ میں آیا ہوگا۔